یہ بڑا مسئلہ آج کل چل رہا ہے. میں اکثر شعر سناتا ہوں نا, دل کے ارماں آنسو میں بہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. اس کو میں ایکسپلین بھی کرتا ہوں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ کی اتنی شادیاں ہیں ماشاءاللہ, تو کہیں انکار بھی ہوا آپ کا؟ میں نے کہا 20 جگہ انکار ہوا ہے بھائی, 20 جگہ. اور انکار پہ اتنا غم نہیں ہوتا انسان کو, غم اس پہ ہوتا ہے آپ جہاں چاہ رہے تھے وہاں انکار کر دیا, پہلا دھچکا. پھر آپ کو خبر ملتی ہے اس کی کہیں اور شادی ہو گئی, دوسرا دھچکا. تیسری خبر ملتی ہے اس کا بچہ ہو گیا, ڈپریشن میں جائے گا نہیں جائے گا آدمی. چوتھی وہ بچہ بڑا ہو کر آپ کو ماموں بول رہے. تو زیادتی ہے نا, بتاؤ یار یہ زیادتی ہے یا نہیں؟ تو ماموں کیوں بول رہا ہے یار, کچھ اور بول دے نا. لیکن یہ سارے غم اللہ نے چھڑوں چھاٹ کے لیے دنیا میں رکھے ہیں. یہ جو چھڑے جتنے بھی گھومتے ہیں, اور یہ جو یہاں چھڑے چھاٹ بہت بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بات یاد رکھ لو, یہ آج کل بہت بڑی ٹینشن ہے, محبتوں کا ناکام ہو جانا, خودکشیاں سب سے زیادہ اس پہ ہوتی ہیں. یہ میرا موضوع نہیں ہے, بیچ میں آ گئی یہ بات تو جلدی سے چلاتا ہوں میں اس کو. سب سے زیادہ خودکشیاں کس پہ ہو رہی ہیں؟ جہاں چاہتے تھے وہاں نہیں ہوئی, کھمبے سے لے جا کے لٹک جاتا ہے. آپ جاؤ عباسی شہید ہاسپٹل میں, اور جتنے بھی بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں نا, ان کے ایمرجنسی میں جو خودکشی کے کیس آ رہے ہیں نا, 99.999, یہ بے روزگاری نہیں ہے اس میں, 99.999 یہ ہے کہ ان کے بچے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ماموں. بچے ماموں کہنا شروع کر دیتے ہیں, اس پہ خودکشی ہوتی ہے. اس پہ بھی سوچو بھائی, دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ ہے, مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے دفع ہو یہاں سے یار, ایسی کی تیسی. جس کے حسن پہ آپ مر رہے ہو, کیا وہ ہمیشہ حسینہ رہے گی؟ بولو نا, کیا ہو گیا؟ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک شعر پڑھا کرتے تھے. ایک تو مجھے بیان میں بیٹھ کے وہ شعر یاد آتا ہے کہ میں شعر یاد کر لوں. آپ کیونکہ ہمیشہ ادھورا شعر سناتا ہوں, پورا آتا نہیں مجھے. پھر میں سوچتا ہوں جب گھر جاؤں گا تو وہ پورا شعر دیکھوں گا ہے کیا, تاکہ صحیح شعر پڑھوں. اس کا خلاصہ میں سنا رہا ہوں اپنے الفاظ میں, کہ پتہ نہیں کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں ان کے کہ ختم زندگانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی. جس محبوبہ پہ آپ مرتے تھے, صبح شام اس کے نام کی تسبیح جپتے تھے, اور میں میری ابا میری شادی یہاں ہوگی تو میں کروں گا, ورنہ میں مر جاؤں گا, میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. Both are made for each other. یہ انگلش میں یاد کیا ہوا ہے لڑکوں نے. ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے. ایسے ایسے ڈائلاگ چلا کرتے تھے. تو بھائی وہ تھوڑے دنوں کے بعد اس کا حسن کیا ہونے والا ہے؟ ختم. ٹھیک ہے, انسان کو محبت ہوتی ہے, دل مائل ہوتا ہے, یہ نیچرل ہے, لیکن اس کو ایک حد سے آگے لے جانے کی کوشش مت کرو. کہیں محبت ہو گئی, عشق ہو گیا, پیغام بھیج دو بھائی, شادی ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوئی دفعہ, ایسی کی تیسی. یار مسافر خانہ ہے, تھوڑے دنوں میں کہاں جائے گی وہ؟ قبر میں جائے گی. لیلا مجنوں کے عشق کے معاشقے بڑے مشہور ہیں نا, کیا خیال ہے؟ اب دونوں کہاں پڑے ہوئے ہوں گے؟ کیڑے پڑے ہوئے ہوں گے. اب مجنوں کو لے جاؤ, بولو لیلا کی خبر دیکھ, اندر کھول کے دیکھ, اتنی سڑاند آ رہی ہوگی نا اس میں, کہے گا بھائی میری کسی سے بھی شادی کرا دو, لیلا پہ میں کبھی عاشق نہیں بنوں گا. ادھر روح جسم سے نکلی 2-3 دنوں میں باڈی کا ایسا حشر ہوتا ہے, اللہ بتاتے ہیں کہ یہ تھا وہ جس پہ تو پاگلوں کی طرح عاشق ہوا تھا. یہ نوجوانوں میں آج کل بہت بڑا مسئلہ بن گیا, عشق معاشقے, زندگیاں برباد کر رہے ہیں اس کے پیچھے. ایک بزرگ تھے, ان کا ایک مرید تھا, وہ کسی باندی پہ عاشق ہو گیا, بزرگ کی باندی پہ, اپنے پیر و مرشد کی باندی پہ کیا ہو گیا؟ بولتے کیوں نہیں, عاشق, لٹو ہو گیا. ان پیر صاحب کو پتا چلا کہ باندی میری ہے, لٹو کون ہو رہا ہے؟ باندی میری ہے, لٹو یہ ہو رہا ہے. انہوں نے اس کا علاج کیا. وہ مرید کہتا ہے بھائی میں
دل میرا تو میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. ان بزرگ نے اپنی باندی کو کھلایا جمال گوٹا. سمجھ رہے ہو کیا کھلایا؟ اور جو اس کا جلاب تھا نا، جب باندی کو موشن لگے وہ ایک بالٹی میں جمع کرنا شروع کر دی. انہوں نے کہا ایک دفعہ گند میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا لیکن یہ انسان کا بچہ بن جائے گا. وہ سارا جو گند تھا نا وہ بالٹی میں جمع کرنا شروع کر دیا. تھوڑے دنوں میں بالٹی گند سے بھر گئی اور باندی کی بیچاری کا سارا حسن و جمال کی ایسی کی تیسی ہو. وہ سوکھ کے نا ہڈیوں کا ڈھانچہ دیکھنے کو دل نہ کرے. تو پھر مرید کو وہ کے سامنے وہ باندی لے کر آئے کہ تو اس پہ عاشق ہے. اس نے کہا توبہ توبہ استغفر اللہ بھائی، میں نہیں اس سے شادی کروں گا. نا. انہوں نے کیا کیا، وہ سارا گند جو تھا نا پخانے سے بھرا ہوا وہ بالٹی لا کے اس مرید کے سامنے رکھی. بولا جب یہ اس کے اندر تھا یہ سب کچھ تو اس پہ عاشق تھا، جب اس کے اندر سے یہ نکل گیا تیرا عشق ختم. اس کا مطلب تو اس پہ عاشق تھا. کیا یہ گند جب اس کے اندر تھا، حالانکہ گند نکلنے سے تو عشق بڑھنا چاہیے نا. اس نے کہا جب یہ گند اس کے اندر تھا تو اس پہ تو لٹو تھا، اس کے بغیر تو رہ نہیں سکتا تھا. یہ گند اس کے اندر سے نکلا ہے اور تیرا عشق کیا ہو گیا؟ ختم. اس کا مطلب تو لٹو کس پہ تھا؟ اس گند پہ تھا. تو مرید انسان کا بچہ تھا، اس کی کھوپڑی میں بات آ گئی بھئی حلال کی طرف جاؤ، حرام کی طرف مت جاؤ. تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو، ہم اس دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوئے. دنیا کی ہر چیز کیا ہے؟ فنا ہونے والی. ابراہیم علیہ السلام نے، قرآن کہتا ہے جب ستارہ دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلا، ستارے صبح کے وقت غائب ہو جاتے ہیں. جب غائب ہو گیا قال لا احب الآفلین، فرمایا میں فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا. خدا وہ ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے جو ہمیشہ ساتھ رہے. یہ تو ہمیشہ ہے ہی نہیں میرے ساتھ. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا نا، 14ویں کے چاند، انہوں نے کہا یہ ہے میرا رب. فلما افلا، چاند بھی ہمیشہ نہیں رہتا، صبح کے وقت مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتا ہے. جب چاند غائب ہوا آپ نے فرمایا کہ میں فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا. پھر جب سورج نکلا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی هذا اکبر. فلما افلت قال انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے. لیکن سورج بھی جب غروب ہو گیا تو کیا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں اپنا چہرہ اس ذات کی طرف پھیرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اور وہ کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے. تو بھائی جس کے پاس جانا ہے دل اس کو دیا جاتا ہے، جس کو چھوڑ کے جا رہے اس کو تھوڑی دل دیا جاتا ہے. آج تم جس محبوبہ پہ مر رہے ہو پاگلوں کی طرح، تمہاری ڈیتھ ہو جائے، مر جاؤ تم، وہ جائے گی قبر میں تمہارے ساتھ. اب بولتی بند ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ وہ جائے گی تمہارے ساتھ قبر میں. ایک دن کے بعد تمہاری لاش سے جب بدبو کے بھبوکے اٹھیں گے نا، اس کو نکالو بھائی. بیوی نہیں جاتی، وہ کہاں سے جائے گی؟ اور وہ اگر مر گئی یا اس کو مری بھی نہیں، لکوا ہو گیا، جس پہ آج آپ مر رہے ہو نا صبح شام. آج عشق معاشقہ بہت ہو گیا لڑکوں میں، لکوا ہو جائے تھوڑا سا. ایک دفعہ ایک صاحب کا فون آیا نا، نوجوان کا، پرانا قصہ ہے، بعد میں بڑا غصہ ہوا مجھ سے، آپ نے میرا بیان کر دیا. میں نے کہا تیرا نام لے کے تھوڑی بتایا میں نے کہ کس کی بات ہو رہی ہے. مجھے کہنے لگا مفتی صاحب میں عاشق ہو گیا ہوں، میں پاگل ہو گیا ہوں، مجھے بہت محبت ہے، مجھے کسی طرح وہ لڑکی دلا دو. میں نے کہا بھائی اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ان کے بچے ہم کو ماموں بولو. اگر ہمارے بس میں لڑکیاں دلانا ہوتا تو کسی کے بچے ہم کو ماموں بولتے؟ نہیں بولتے نا. میں نے کہا ہمارے بس میں تھوڑی ہے، ٹرائی مارو بھائی، ابا کو پیغام بھیجو، ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کہیں اور شادی کرو. کہہ رہے نہیں میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں نہیں رہ سکتا. پھر آخر میں کہنے لگا مجھے اس سے پاکیزہ محبت ہے. جب یہ بات بولی نا پھر میرا میٹر گھوما کہ جھوٹ کیوں بول رہے تو.
अभी तक तो बात थी जो तेरे दिल की हालत थी तूने बता दी, पाकीज़ा मोहब्बत। मैंने कहा तुझे अपनी माँ से क्यों ऐसी मोहब्बत नहीं है भाई, तुझे अपने बाप से क्यों नहीं है? उसने फोन नंबर बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तू डिप्रेशन में जा रहा है। तेरी माँ अगर नंबर बंद कर दे, तेरी माँ बातचीत छोड़ दे, ऐसी डिप्रेशन होती है तुझे? जिसने सारी जिंदगी तुझे गोद में पाला, तेरे लिए सर्दी गर्मी बर्दाश्त की, तकलीफ से तुझे पेट में रखा, तकलीफ से जना, सारी जिंदगी रोटियां पका पका के तुझे खिलाती रही है, वो नाराज हो जाती है, ये डिप्रेशन होती है तुझे? जिससे मोहब्बत होनी चाहिए पाकीज़ा, वो है ठड़क तेरे पे दिमाग पे चढ़ी हुई है और उसको क्या बोल रहा है? पाकीज़ा मोहब्बत। तो मैंने कहा उसको अगर लकवा हो जाए अभी है भाई, अब मोहब्बत होगी उससे? आप बताओ, आपकी कोई बड़ी महबूबा थी और बोथ आर मेड फॉर ईच अदर जैसे अल्फाजों का तबादला होता था, आप थोड़े से, आपको कहीं फालिज का हल्का सा अटैक हुआ, आपकी जो अलाइनमेंट है ना थोड़ी सी आउट हो गई, जैसे गाड़ियों की अलाइनमेंट आउट हो जाती है ना, आपकी अलाइनमेंट क्या हो गई? अबे थोड़ा सा बोनट में काम निकल आया आपके, थोड़ा सा काम निकला है। डॉक्टर ने कहा ये डेंटिंग का काम, डेंटिंग पेंटिंग का काम है। बाज दफा तो इतना काम निकलता है पूरा रिपेयरिंग करवानी पड़ती है। मेरे पास कुछ अजीब अजीब से लोग भी आते हैं, तो मैं बाज लोगों के बारे में कहता हूँ भाई आप रिपेयरिंग से ठीक नहीं होंगे, खोल के दोबारा जोड़ना पड़ेगा आपको। ऐसे ऐसे दिमाग के लोग आते हैं ना, उनसे मैं कहता हूँ अब आप इतने खराब हो चुके हो कि आप रिपेयरिंग से ठीक होने वाले नहीं हो, अब आपको खोल के दोबारा जोड़ के नए सिरे से इंसान बनाना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, जिस पे आप मर रहे हो, दिल दे बैठे हो, उसको थोड़ा सा फालिज का या लकवे का अटैक हो और जो चेहरे की अलाइनमेंट थोड़ी सी क्या हो जाए, आउट हो जाए, 2 सेकंड के अंदर सारा इश्क क्या हो जाएगा? काफूर। हमारा एक दोस्त है, स्कूल में किसी लड़की पे आशिक हो गया, पागल हो गया, तो उसके घर के बाहर चक्कर लगा रहता है, उसकी गली से कभी हटता नहीं था, पिटा भी एक दफा महल्ले वालों से, नहीं जी पागल। अल्लाह की कुदरत, उस लड़की को कोई ऐसी बीमारी हो गई, उसके यहाँ को गोमड़ा सा निकल आया कुछ। तो जब उसने देखा ना, गलियों के चक्कर भी छोड़ दिए और वो जो सारा इश्क था 2 सेकंड में क्या हो गया? काफूर। तो ये वो इश्क है जिसके लिए नौजवान खंभों से चिपक के हराम मौत मर रहा है और जहन्नम की आग में अपने आप को डलवा रहा है, और लड़कियां भी इसी तरह पागल हो जाती हैं। तो मेरे भाई, शायर ने कहा है ना, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। दुनिया को ज्यादा लिफ्ट ना कराओ, इतना लिफ्ट कराओ जितना यहाँ पे रहना है। जहां हो गई ठीक है, नहीं हुई तो कहीं और ट्राई मारो। समझते हो कि नहीं समझते?